کیا اب جانتے ہیں جنتی حور کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک لمحے کے لیے ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا جگمگا اٹھے۔ آخر جنتی حور کا جسم کیسا ہوگا؟ قرآن و حدیث میں کیا اشارے ملتے ہیں؟ آج کا بیان آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں تقریباً ہر انسان کے دل میں تجسس پایا جاتا ہے۔ انسان جب جنت کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں خوبصورت باغات، دودھ اور شہد کی نہریں، سونے کے محلات اور ہمیشہ کی خوشیاں آتی ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں آخر کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جنت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان اس دنیا کی وقتی خواہشات میں گم نہ ہو بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ آج خوشی ہے، کل غم ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، آج طاقت ہے، کل کمزوری ہے، لیکن جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ناظرین، دنیا میں انسان خوبصورتی تلاش کرتا ہے، کوئی مال میں خوشی ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی بڑی گاڑیوں اور محلات میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا مکمل خیال آیا۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا کی ایک چھوٹی سی نعمت انسان کو اتنا خوش کر سکتی ہے تو جنت کی نعمتیں کتنی عظیم ہوں گی۔ جنت میں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی کی تکلیف، نہ بیماری ہوگی، نہ موت کا خوف۔ وہاں نہ دل ٹوٹیں گے، نہ جدائیاں ہوں گی۔ وہاں ہر انسان خوش ہوگا، اور انہی نعمتوں میں پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کی ہر چیز دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ دنیا کی چیزوں سے اسے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے آج کے بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آگے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے دل میں بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جنتی حوریں کیسی ہوں گی، ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا اشارے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جنت کی ہر چیز دنیا سے مختلف ہوگی۔ دنیا کی خوبصورتی محدود ہے، مگر جنت کی خوبصورتی بے مثال ہوگی۔ ناظرین، دنیا میں انسان ایک خوبصورت منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی سورج غروب ہونے کا منظر، کبھی بلند پہاڑ، کبھی بارش کے بعد زمین کی خوبصورتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جس رب نے دنیا میں اتنی خوبصورتی پیدا کی، اس نے جنت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہوگا۔ احادیث میں جنت کی نعمتوں کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا اصل حسن دنیا کے الفاظ میں مکمل بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، جنت کا مقصد صرف ظاہری نعمتیں نہیں ہیں۔ جنت اصل میں سکون، رحمت، خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور اسی لیے آگے ہم ایک اور اہم سوال کی طرف بڑھیں گے، آخر جنت کی مخلوق کی حقیقت اور اس کی شان کیا ہوگی؟ یہ حصہ بہت اہم ہے، اسے آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین کرام، اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، جنت کی مخلوق کی حقیقت کیا ہوگی؟ اور جنت کی چیزیں دنیا سے کتنی مختلف ہوں گی؟ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جنت کا نظام دنیا کے نظام جیسا نہیں ہوگا۔ یہاں انسان تھکتا ہے، بیمار ہوتا ہے، غم دیکھتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ تھکن ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ جدائی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو سلامتی کا گھر فرمایا، یعنی ایسا مقام جہاں انسان ہر تکلیف سے آزاد ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی زندگی جہاں کبھی دل نہ ٹوٹے، کبھی کسی اپنوں کی جدائی نہ ہو، کبھی بیماری نہ آئے، اور کبھی موت کا خوف نہ رہے۔ ناظرین، دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کے مطابق سوچتے ہیں۔ اسی لیے جب جنت کا ذکر آتا ہے تو انسان دنیا کی چیزوں سے مثالیں دینے لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔
اور ایک بات یاد رکھیں، جنت صرف خواہشات کی جگہ نہیں بلکہ نیک امال کا انعام ہے۔ نماز، نیکی، صبر، والدین کی خدمت اور اللہ کی اطاعت انسان کو جنت کے قریب کرتی ہے۔ آگے ہم ایک بہت اہم بات کریں گے کہ جنت کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر لوگ باغات، نہریں، محلات اور دوسری نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بے شک یہ سب جنت کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب ہوگا۔ سوچے، اگر انسان کو ہمیشہ کی خوشی مل جائے، ہر غم ختم ہو جائے، ہر دعا پوری ہو جائے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں انسان پوری زندگی سکون تلاش کرتا رہتا ہے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی طاقت میں، لیکن اکثر انسان کو مکمل سکون نہیں ملتا۔ دل کے اندر ایک خالی پن رہتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہاں ہر انسان کے دل سے ہر دکھ نکال دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں، نہ کل کی فکر، نہ مستقبل کا خوف، نہ بیماری، نہ جدائی، نہ موت، صرف خوشی، راحت اور اطمینان۔ ناظرین، ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی روزگار کے لیے، کبھی گھر اور گاڑی کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم جنت کے لیے بھی اتنی ہی محنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی چند سالہ زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی آخرت ہے۔ اور اب اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت کی جو ہر انسان کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دے گی، کیا ہم واقعی جنت کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگ رہے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج انسان دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر اور بڑی پہچان چاہتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، طاقتور لوگ آئے، مالدار لوگ آئے، مگر کوئی بھی ہمیشہ یہاں نہ رہ سکا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ یہاں خوشیاں بھی ہیں اور آزمائشیں بھی۔ کبھی انسان ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی مشکلات آتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آخرت سے بڑا مقصد نہ بنائے۔ ناظرین، ہم روز اپنے موبائل دیکھتے ہیں، گھنٹوں سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے خود سے پوچھا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے اعمال سے مطمئن ہوں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم دل دکھانے سے بچتے ہیں؟ یہ سوالات انسان کو خود سے پوچھنے چاہئیں، کیونکہ جنت صرف خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ شروع میں ہم نے جنت کی نعمتوں، خوبصورتی اور ان باتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں انسان کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال خود سے پوچھیے، اگر آج ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک اچھی نوکری کے لیے سالوں پڑھتے ہیں، گھر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے فکر کرتے ہیں۔ لیکن جنت جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہماری 5 وقت کی نماز مکمل ہے؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے دل دکھانے سے بچتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف بڑے اعمال نہیں دیکھتا، چھوٹی نیکیاں بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی غمگین انسان کو تسلی دینا، یہ سب بھی نیکی ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اس دن صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔
اس لیے آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا تو چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید اسلامی واقعات اور ایمان تازہ کرنے والے بیانات اب تک پہنچتے رہیں۔